دیکھا ہے میڈیکل سائنس میں بے شمار علاج کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں. پورے یورپ سے جو آٹو انڈسٹری اس کے پارٹس ہیں وہ وہاں بن رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کرنے والی بات. اور ساتھ میں ہم جو بات کر رہے ہیں تخلیقی ذہن پیدا کرنے والی بات, اس کے حوالے سے فرمائیے. آپ نے پہلے بھی کہا کہ کوئی اسلام روک نہیں رہا. اب ہمارے یہاں اگر بچے یہ کہیں کہ میں نے ایک کتابچہ پڑھ لی اسلام کا, تو کیا وہ علم کافی ہے؟ ہم اس بات کو بڑا ایزیلی کمپریہینڈ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے, ایج میں چھوٹے ہونے کے باوجود جو تھے اپریسیشن کے لحاظ سے, گریڈ کے لحاظ سے باقی صحابہ میں سبقت لینا شروع ہو گئے اپنے علم کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ایجز تو اتنی نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی وجہ سے ایک ممتاز جو نا ایک صلاحیت عطا کر دی تھی. کسی بھی معاشرے کے اندر موٹیویٹ کرنے کے لیے علماء کو, چاہے وہ علماء ہیومینٹیز کے ہوں یا سائنس کے ہوں یا دین کے ہوں, یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اپریسیشن کا جو ہے نا راستہ کھلا رکھا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے. اگر آپ ان کو انکریج نہیں کریں گے ایک سائیکولوجیکل لیول کے اوپر بھی اور مونیٹری لیول کے اوپر بھی, تو الٹیمیٹلی وہ اس جگہ پہ جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ان کی پراپر حوصلہ افزائی یا ان کو اکنالج کیا جا سکے. یہی وجہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, انگلینڈ کے اندر جو آپ کے کمیونیکیشن کی جو مائگریشن ہے, اسکل مائگریشن ہے, اس کا کیوں کنسیپٹ موجود ہے. وہ آپ کے جو ہیں یہاں پہ حکومت کے پیسوں سے, بہت کم پیسوں سے پڑے ہوئے طلبہ کو جو پورے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو انکریج کر کے اپنے اندر ابزارب کر دیتے ہیں. تو یہ برین ڈرین کے نتیجے کے اندر جو ہے نا ان کی ایجوکیشن کے اوپر جو ان کے اخراجات آنے تھے بڑے ہائی لیول کے اوپر, وہ بڑے کم لیول کے اوپر ہمارے اخراجات کے نتیجے میں ان طلبہ کو اپنے پاس لے کے ان کو اچھی سیلریز کے ذریعے, ان کو اچھی سوشل پریزنٹیشن اور ایک معاشرے میں اچھا مقام دینے کے ذریعے ان کو اپنے پاس لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے مد مقابل ہم یہاں پہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ انجینئر یا ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیٹر آن معاشرے اسٹیبلش کرنے کے لیے بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا CSS کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ بات کریں بنیادی طور پر ڈاکٹر یا انجینئر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ CSS کا امتحان دے کے اپنی سوشل پوزیشن کو جو ہے نا وہ منوانے کی کوشش کرے یا ان سبجیکٹس میں پیئر ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں انہیں کمپیٹ کر کے جو ہے نا باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک اچھا سول سرونٹ بن سکتا ہوں. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ یہاں سے آیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تحقیق کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے جو میرٹ ہے اس کو صحیح معنوں میں نا اس کو مینٹین نہیں کیا گیا. ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کی صحیح معنوں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. قرآن مجید نے اس مسئلے میں بڑا خوبصورت قانون دیا ہے. اگر اس قانون کو آپ معاشرے میں لاگو کر دیں, میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرے میں کہت الرجال جو کہ خاص اور سائنس کے فیلڈ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اسے ہم کوپ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایمانتیں ان کو سونپ دو جو ان کے حقدار ہیں. اگر آپ ایمانتیں کسی اور کو سونپیں گے ان کے حقدار نہیں, تو الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر ہمیشہ یہ نا کرائسس رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو کیا بات کہی تھی؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے, میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اکنامکس کے سارے معاملات کو دیکھنا بھی جانتا ہوں. اگر کمپیٹنس جو ہے آپ کی کسی اور فیلڈ میں ہو اور لگایا آپ کو کہیں اور جا رہا ہو, تو آپ خود بتائیں ان شعبوں کی سربراہی یا ان شعبوں کو لیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی اس میں زیرو مہارت ہو, تو وہ کیسے جو ہے ان چیزوں کو لیڈ کر سکیں گے؟ اب آپ یہ میں ایک ضمنی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے کے اندر بالکل وزارت کے لیول سے لے کے ڈائریکٹرشپ کے لیول کے اوپر جو ہے پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی ہیں, نیپوٹزم چلتا ہے, اقربا پروری ہوتی ہے اور جسٹس کا خون ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم کئی مرتبہ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ بندہ وزیر سائنس بن سکتا ہے, موجودہ وزیر سائنس کی بات نہیں کر رہا, وہ بندہ وزیر سائنس بن سکتا ہے جسے نیوٹن کا نام بھی نہ پتا ہو, اس کو یہ بھی نہ پتا ہو لاز آف موشن کیا ہے, یا اس کو یہ بھی نہ پتا ہو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے, وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ کیمسٹری کے اندر جو ہے بیلنسز کو بیلنس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چارج ان چیزوں کا ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو ان کے اہل نہیں ہوتے. تو ہمارے معاشرے کا موٹیویشن نہ ہوئی تو برین ڈرین کا سلسلہ جاری رہے گا اور لوگ جو ہے نا اپنی اچھی سوشل پوزیشن کے لیے یہاں سے مائگریٹ کرتے رہیں گے, ہمارے معاشرے کرائسس برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں نام نہیں لیتا. ڈاکٹر نتاشا کی طرف جانے سے پہلے آپ ہی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں صاحب کا, بیچارے مطلب اگر وہ زندہ ہوں گے تو ان کی دل شکنی ہوگی, لیکن ایک صاحب کو وزیر اوقاف بنا دیا گیا. تو انہوں نے آ کے اپنے سیکرٹری کو پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا آپ کو جو فائلز دی جائیں گی اس پہ آپ سین لکھ کے بھیج دیا کیجیے گا تو میں آگے کر دوں گا. تو جب سیکرٹری نے فائل دیکھی تو اردو والا سین لکھا ہوا تھا. تو ہمارے حال تقریباً یہ ہے. اچھا نتاشا آپ یہ بتائیے, بچوں سے جس وقت سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہو, تو وہ کہتا ہے جی جو وہ نام لیتا ہے وہ ایک مذہبی کتابچہ اور ایک پاکستان کے بارے میں کوئی چھوٹا سا کتابچہ, یہ اس کا ٹوٹل علم ہے. یہ نقصان دہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ڈسپلن ہر ڈسپلن کے انسان کو علیحدہ حیثیت میں ضرورت ہے, اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈسپلن پیدا اس لیے کیے ہیں کہ معاشرے کی جملہ ضروریات بھی پوری ہوں اور معاشرہ جملہ اینگلز کے اندر ترقی بھی کرے. اب آپ دیکھتے ہیں ہمیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دردی کی بھی ضرورت ہے, موچی کی بھی ضرورت ہے, فارمر کی بھی ضرورت ہے, آٹا بنانے والی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ساری جب معاشرے میں اگر یہ مختلف لوگ نہ مختلف ڈسپلن کے لوگ نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا.
چنانچہ معاشرے کے اندر یہاں پر آپ کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, انجینئرس کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. وہاں پر معاشرے کے اندر آپ کو ایتھکس کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے, مذہبی ماہرین کی بھی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی انٹیگریشن کی بجائے ان کی ڈس ایسوسیشن کا جو ہے نا کلچر معاشرے میں کریٹ کیا ہے, اور ہم نے ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کی نا ایک روش جو ہے نا اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا ہے. اب آپ یہ بات بتائیں, ایک بندہ جو ہے ماہر معاشیات ہے, یعنی اس کو اکانومی کے بارے میں اس کو بہت زیادہ علم بھی ہے, وہ میکرو اکنامکس کو بھی سمجھتا ہے, مائکرو کو بھی سمجھتا ہے, بیلنس آف ٹریڈ کو بھی سمجھتا ہے, جی ڈی پی کو بھی سمجھتا ہے, لیکن اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ اسلام کے اندر جو ہے نا انفلیشن کا اور انٹرسٹ کے درمیان جو آپس میں ربط ہے وہ کیا ہے. وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں جو ہے نا کارپوریٹ کلچر کے اندر نکالنی پڑیں گی اور کون سی چیزوں کی ٹریڈنگ یا جائز ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر ڈسپلن کا کہیں نہ کہیں آپ کے مدد کا لنک ضرور ہوتا ہے, اور اس کا لنک جو ہے نا تبھی اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ آپ کا مدد کے حقیقی ماہرین موجود ہوں. اگر وہ حقیقی ماہرین موجود نہ ہو تو نہ تو آپ کا میڈیسن کے ساتھ جو ہے مدد کا ربط اسٹیبلش ہو سکتا ہے, نہ اکانومی کے ساتھ مدد کا ربط اسٹیبلش ہو سکتا ہے, نہ لیڈرشپ کے ساتھ مدد کا ربط اسٹیبلش ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ بات ہے, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ آپ کیمیکل انجینئرنگ رہے ہوں اور آپ کا ٹوٹل علم ہو کیمیکل انجینئرنگ کے سائنٹسٹ کا آپ کو پتہ ہی کچھ نہ ہو, اور آپ کہیں جی میں نے اسلام کا ایک کتابچہ پڑھ لیا. اسلام کی بات رہنے دیں محققین کے پاس, محدثین کے پاس. میں چھوٹی میں آپ کو بتاتا ہوں بات. اگر آپ نے کیمسٹری کی بات کی ہے یا کیمیکل انجینئرنگ کی بات کی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ایسے ایتھیکل ایشوز کیمسٹری یا کیمیکل انجینئرنگ کے اندر بھی آئیں گے جہاں پہ ہمیں اسلام سے جو ہے نا مدد لینے کی ضرورت پیش آئے گی. مثال دے رہا ہوں, اسلام کا اپنا یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ وہ آپ کی میڈیکیشن کے اندر جو ہے نشاور چیزوں کو جو ہے نا اس کے اندر اگر ان کے درمیان لیکن ربط نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے عام طور پہ ان کا آپس میں ربط نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک ڈسوسیشن کی فضا ہے, اور باقاعدہ کئی مرتبہ معاشرے میں اس طرح کے بیانات دے کر اور اس طرح کی سوچ کریٹ کی جاتی ہے کہ شاید جو ہے نا علم دین جو ہے علوم کی نفی کرتا ہے. حالانکہ بنیادی طور پہ علم دین کا اصل اگر فلسفے پہ غور کریں, علم دین کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ علم دین کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ ایسی زندگی گزار کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اخروی کامیابی کو حاصل کیا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے ساتھ آپ ڈیٹیچ ہو کر اخروی زندگی کو حاصل کریں, بلکہ ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل کتاب و سنت کے ہوں اور جملہ ڈسپلنس کے اندر ان کی جو ریلیشن بنتا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بطور انجینئر بھی اور بطور یعنی ایک سائنس کا طالب علم بھی, بطور یعنی بزنس مینجمنٹ کی جو میں نے ایجوکیشن حاصل کیا اس کے لحاظ سے, سائیکالوجی کو پڑھا اس کے لحاظ سے, میں نے یہ دیکھا کہ بڑا کلوز ریلیشن ہے ہر جگہ پر مذہب کا ان علوم کا. ہاں جب آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو انجینئرنگ میں پوری طرح ایکسل کرنا چاہیے, یا اگر آپ میس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں تو آپ میس کمیونیکیشن ایکسل کرنا چاہیے. جس طرح آپ وقفے میں جانے سے پہلے نوم چومسکی کا نام پوچھ رہے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ نے اس موقع کے اوپر جو ہے نا اویئرنیس کا اظہار نہیں کیا, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پھر آپ کو اس موقع کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل جو ہے نا میس کمیونیکیشن کا کیا لیول ہے, اس کے اندر کون کون سی تھیریز چل رہی ہیں, اس کے اندر کہاں کہاں پہ جو کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں کیا کیا ٹیکنالوجی کے اندر جو امپروومنٹ ہو رہی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں تب آ سکتی ہیں جب آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے نا گھر سے لے کر انسٹیٹیوشن تک اور جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ ایک انکریجنگ انوائرمنٹ موجود ہو. میں یہ سمجھتا ہوں بسا اوقات جو مذہب کو بلیم کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اندر جو ہے نا بڑی زیادتی کی جاتی ہے. اگر آپ مذہب کی جہاں ابتدائی دور کی بات کریں, خلافت راشدہ کی بات کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں انہوں نے کمپیٹنس کو بہت جو ہے نا اہمیت دی ہے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علم ہے, ہم کمپیٹنس کو جو ہے نا اہمیت نہیں دیتے. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبہ جات جو ہے نا ان کو انٹروڈیوس کروایا, پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا یا سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ بنایا, تو انہوں نے ان تمام ڈپارٹمنٹس کے نگران ان لوگوں کو مقرر کیا جو ان مسئلوں کے اندر کمپیٹنٹ تھے. معاشرے کے اندر جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ ہر بندے کا نہ ایک جیسا ہوتا ہے, نہ بینٹ آف مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اگر میں کامیاب ادیب بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو کامیاب سائنٹسٹ نہ بن سکوں, اگر کامیاب سائنٹسٹ بننے کی میرے اندر صلاحیت ہے تو کامیاب اوریٹر نہ بن سکوں. تو ہمارے معاشرے میں کئی بار المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ جس طرح ہیجی منی یا جو ڈکٹیٹرشپ کا ایک کلچر ہے اس کو ہم اس طرح انٹروڈیوس کر دیتے ہیں کہ ہر چیز جو چاہتے ہیں ہمارے پاس ہی آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ معاشرے کے اندر کئی سلیکٹو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی مرتبہ جو سمجھ لیتے ہیں کہ جیک آف آل جو ہوتا ہے وہ ماسٹر آف نان اگر سے ہوتا ہے, لیکن کئی اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو جیک آف آل ٹریڈز ہونے کے باوجود ہی کئی سبجیکٹ میں ماسٹرز بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی سکلز دیکھنی چاہیے, سیلف ایویلویشن کرنی چاہیے کہ میرے میں کون سی صلاحیت ہے. اگر میں بجا کوئی میتھمیٹیشین بھی بن سکتا ہوں, بجا کوئی انجینئرنگ بن سکتا ہوں, عالم بھی بن سکتا ہوں, دونوں تینوں کام کرنے چاہیے. اگر میں صرف عالم بن سکتا ہوں تو مجھے علمی استعداد کو بڑھانا چاہیے. اگر میں صرف انجینئر بن سکتا ہوں مجھے اپنی انجینئرنگ کی استعداد کو بڑھانا چاہیے, لیکن اپنے مذہب کے ساتھ ڈیٹیچ ہونے کی بجائے اس سے جو انسپائریشن ہے وہ بھی حاصل کرنی چاہیے اور گائیڈنس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. بہت زبردست, بہت شاندار. ابتسام یہ فرمائیے, اس طرح کی جو تحقیقات کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کفار کا کام ہے, اس نے تو جہنم میں جانا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ قرآن جی نے اصول بڑے پرانا بیان کر دیا ہوا ہے, انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے,
اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ایمانیات کا اگرچہ آپ کی نجات کا انتہائی گہرا تعلق ہے، لیکن ایمانیات کی چھتری کے نیچے آپ کی جب اخلاقیات پنپتی ہیں اور جس کے ذریعے آپ انسانوں کے کام آتے ہیں، ایون کے کئی مرتبہ وس قسم کی محلوقات کے کام آتے ہیں، وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ حسنات میں ڈالتے ہیں. اس لیے وہ بڑا مشہور واقعہ ایک طوائف اور کتے کو پانی پلانے کا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس لیے میرے اندر بھی ہمارے لیے موٹیویشن موجود ہے کہ اگر ہم انسانوں کی بھلائی کے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً ان کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کے دونوں اینگلز موجود ہیں کہ آپ اسپرچولی بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، سائیکولوجیکلی بھی فائدہ مند ثابت ہوں، اس کا سائنٹیفک اعتبار سے بھی آپ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر ان تمام علوم کو انکریج کرنا جن کے نتیجے میں انسانوں کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، اگر وہ بینیفٹ انسان کو ڈی ٹریک نہ کرے، یہ بھی ساتھ دیکھیں گے اگر وہ بینیفٹ انسان کو ڈی ٹریک نہ کرے تو وہ بینیفٹ جو ہے لازماً جو پہنچانے والا بندہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نیکیوں میں حساب ملے گا. ہاں اگر وہ ایمانیات سے محروم ہے تو پھر تو فنڈامنٹلی اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ صرف جو ہے نا اس پتوں کے ذریعے برانچز کے ذریعے تو اپنے لیے جو ہے نا کامیابی کو جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو اسیس نہیں کر سکتے یا اس کو جو کلیم نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا فاؤنڈیشن موجود ہے تو آپ کی ہر نیکی جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث اجر و ثواب ہے. اور اس حقیقت میں اللہ یوں فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی خیر کا کام تم کرو گے اللہ کے پاس کو لازماً موجود پاؤ گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو علوم اسلامیہ کی خدمت کرنی چاہیے، اخلاقی علوم کی خدمت کرنی چاہیے، جہاں پر آپ کو طبی علوم کی ہیومینٹیز کی خدمت کرنی چاہیے، وہاں پر آپ کو سائنٹیفک اعتبار سے بھی ایسے سائنسدان لازماً پیدا کرنے چاہیے جو معاشرے کے اندر کبھی جابر بن حیان کی یاد کو تازہ کریں، کبھی ابو علی سینا کی یاد کو تازہ کریں، کبھی آل بیرونی کی یاد کو تازہ کریں، کبھی ابن خلدون کی یاد کو تازہ کریں، کبھی ابن قیم اور ابن تیمیہ کی یاد کو تازہ کریں. یہ جبھی ممکن ہے جب ہم ان فیلڈ کے اندر جو ہے نا فوکس کریں گے، محنت کریں گے اور ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجیے مختصر، مطلب یہ کہ جس وقت ہم نے کہا کہ سورہ رحمان کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کائنات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تو پہلے تحقیق کر کے اللہ کی نعمتوں کو جان تو لو کہ وہ کیا ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے اندر ہمارے لیے اتنا بڑا کینوس چھوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے راستے چلا جو انفینٹ راستہ ہے جس میں ہم ایکسپلور کرنے کے لیے بڑا کچھ موجود ہے. اگر ہم ایک چیز ایکسپلور کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بینچ مارک تو ہو سکتا ہے، ہماری منزل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہمیں مزید آگے جانا ہے، مزید آگے جانا ہے، یہاں تک کہ ہمیں آسمانوں کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی قرآن سے حاصل ہے، سنت سے حاصل ہوا ہے. ہم نے ان کی جو ہے نا طبی اعتبار سے بھی ان کی ریئلٹیز کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے. یہ دعوت قرآن مجید کی دعوت ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعداد نہیں. ٹھیک ہے، بڑی